راہم آ رہا ہے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار اس نام سے جیسے ہل گئے تھے اور سب کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے، مگر ضامن انتہائی غصے میں تھا۔ کیسے آ سکتا ہے وہ یہاں واپس؟ اس نے جو کچھ کیا اس کے باوجود وہ یہاں آنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور آپ میں سے کس نے اسے اجازت دی؟ ضامن غصے سے چلایا۔ سب فق چہرے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ضامن کی بیوی راحمہ گم سم سی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا نفرت کرتا ہے اس کے بھائی سے، اور اسی نفرت کے چلتے اس نے 3 سال پہلے شادی کی تھی اس سے، اور آج تک اسے بیوی کا حق تک نہیں دیا تھا۔ اور اب تو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی بھی واپس آ چکی ہے جس سے ضامن محبت کرتا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عبداللہ شاہ کے 2 بیٹے قاسم شاہ اور عاصم شاہ تھے۔ دونوں کی شادی انہوں نے ایک ہی گھر میں کی تھی، تو وہ دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ دیورانی جیٹھانی بھی تھیں، لیکن ان دونوں میں کبھی اس رشتے کا ذکر ہوا ہی نہیں۔ آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ قاسم شاہ کا ایک بیٹا راحم شاہ اور بیٹیاں راحمہ شاہ اور زفشاں شاہ تھیں، جس کی چند دنوں تک شادی تھی، اور عاصم شاہ کا بیٹا ضامن شاہ اور بیٹیاں ساریہ، فائقہ اور سب سے چھوٹی اسرا تھیں، جس میں سب کی جان بستی تھی۔ راحم کی بھی وہ لاڈلی تھی، مگر راحم سے اس کا رشتہ جب بدلا تھا تو وہ اس سے خود بخود دور ہو گیا تھا۔ عبداللہ شاہ کے مرشد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ راحم پہ بہت بڑی پریشانی پڑنے والی ہے، تو اس کا نکاح کسی معصوم سے کیجیے۔ تو 16 سالہ راحم کا نکاح 6 سالہ اسرا سے کر دیا گیا، مگر اس بات کی خبر ان تینوں میں سے کسی کو نہیں تھی، سوائے بڑوں کے اور ضامن اور راحم کے، اور راحم تو شروع سے ہی اس رسم کے خلاف تھا، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ ضامن اور وہ تو 2 جسم ایک جان تھے، ایک دوسرے پر نثار۔ وہ کزن سے زیادہ دوست اور بھائی تھے، لیکن یہ دوستی کا اینڈ اس کالی رات ہوا جب راحم نے ضامن کے منگیتر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تب وہ پہلی بار ایک دوسرے کے مقابل آئے اور ایسا لڑے کہ دونوں خون میں لت پت تھے۔ آغا شاہ نے راحم کو حویلی سے نکال دیا، پھر ضامن کی 1000 منتوں کے باوجود زرعی شادی کے لیے نہ مانی۔ 2 سال تک ضامن جلتا کرتا رہا، پھر اسے پتہ چلا کہ راحمہ اسے پسند کرتی ہے، تو اس نے اسے سزا دینے کے لیے شادی کر لی، مگر اسے آج تک کبھی چھوا تک نہیں تھا، اور یہ بات حویلی کے نوکر تک جانتے تھے۔ آج 5 برس کے بعد پھر سے شاہ حویلی کے در و دیوار کسی طوفان کے منتظر تھے۔ شام کو پھر سے سب لوگ شاہ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ساریہ فائقہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بڑی امی تو بہت خوش تھیں، لیکن ضامن بھائی بہت غصے میں ہیں، ساریہ نے کہا۔ ان کا غصہ کرنا بنتا بھی ہے، وہ ان کی محبت تھی جس کے ساتھ راحم صاحب نے یہ کیا، اسرا نے کہا۔ ویسے میرے کانوں میں اڑی اڑی یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ یہاں شادی کروانے کے لیے آ رہا ہے، فائقہ نے کہا۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، اور میں تو اس بیچاری کی قسمت پر پریشان ہو رہی ہوں جو اس شخص کی بیوی بنے گی۔ مطلب کیسے کوئی لڑکی برداشت کرے گی ایسے آدمی کو جو کہ بد کردار اور بد فطرت ہو، اپنے گھر کی عورتوں کو نہ چھوڑے؟ وہ تو مرد کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات الفاظ آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی تو سب چونک کر مڑے تو راحم شاہ کھڑا تھا۔ وہ 5 سالوں میں کتنا بدل چکا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی کی دبیز تہ جمی تھی اور وجاہت سے بھرپور وہ بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ واہ کمال ہے، مجھے لگا تھا کہ شاید ان 5 برسوں میں تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہوگی، کوئی شرم، کوئی پچھتاوا ہوگا، مگر نہیں، تم تو آج بھی ویسے کے ویسے ہو، بے شرم، بے غیرت۔ ضامن تالی بجاتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولا، میں کبھی چینج نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہوں اور ایسا ہی رہوں گا، مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اندر داخل ہوتی سمرا شاہ کے گلے لگ گیا۔ وہ کتنی دیر سے یوں ہی گلے لگائے روتی رہیں، پھر آغا شاہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر قاسم شاہ اور عاصم شاہ بھی سرسری سا ملے، لیکن زفشاں اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، جبکہ راحمہ ضامن کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ افسردہ سی مسکراہٹ سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن اس نے جب شادی کی بات چھیڑی تو ضامن شاہ نے کہا، اس جیسے بد کردار انسان کو میں اپنی بہن کبھی نہیں دوں گا، اس رشتے کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے ہاں رشتے ختم نہیں ہوتے، اور ہاں وہ میری بیوی ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ میں نہیں بولا، جبکہ وہ میری بہن ہے، اس لیے تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت بولو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنا اور میرا مقابلہ کر رہے ہو۔ تم ایک بد فطرت، بد کردار انسان ہو، جبکہ میرا کردار ایسا نہیں ہے، ضامن نے متکبر انداز میں کہا تھا۔
مجھے تم سے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے مسٹر ضامن، اور ہاں تم تو کردار کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر منہ مارتا ہو اس کا کردار کیسا ہوگا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ دل جلانے والے انداز میں بولا، اپنی بکواس بند کرو، آئندہ سے اس طرح کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ ضامن تل ملا کر بولا، اس گھر کے اصول مجھے سمجھ نہیں آتے۔ ایک بیٹا اگر کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اسے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن دوسرا بیٹا اسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے، اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ضامن نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ باقی سب پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے۔ تم بات کو ادھر سے ادھر مت گھماؤ، میں نے بول دیا ہے کہ تم میری بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اپنی بہن کو تم جیسے جلاد کے ساتھ رخصت کروں گا۔ ضامن بولا، تم سے اجازت لے بھی نہیں رہا کوئی، ویسے بھی اس خاندان میں نہ کبھی طلاق ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ آپ لوگ رخصتی کی تیاری کیجیے، میں اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا، اور سب لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے آغا شاہ؟ قاسم شاہ نے اپنے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کا اور اسرا کا نکاح بچپن سے ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رخصتی تو کرنی ہوگی۔ باقی اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ طلاق ہوگی تو ایسا ناممکن ہے، ہمارے ہاں نہ کبھی ہوا ہے ایسا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ عبداللہ شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو ضامن نے زور سے لب کھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ اب فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو راہمہ اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ پلیز آپ رہنے دیجیے، میں نکال دیتی ہوں، میں پچھلے 2 گھنٹے سے ساری الماری ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ پھر سے سب کچھ بکھیر دیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو ضامن شاہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنی حد میں رہنا سیکھو، اور ہاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے مت بنایا کرو۔ وہ پھنکارتا ہوا سب کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگا۔ راہمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ راہمہ بوجھل دل کے ساتھ سارے کپڑے دوبارہ سے سمیٹنے لگی۔ پھر وہ نہانے کے بعد باہر نکلا تو راہمہ سارا کام نپٹا کر باہر آئی تو زفشاں کے سسرال سے رات کی مہندی کا جوڑا آ چکا تھا۔ وہ سمرا شاہ کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اسے بھی ایک باکس دیا۔ تم بھی یہ رات میں پہن لینا، میں نے تمہارے لیے آرڈر کیا تھا، سمرا نے کہا تو اس نے باکس کھول کر دیکھا۔ اس میں گرین کلر کی میکسی تھی جس پہ گولڈن ہیوی امبرائڈری تھی۔ کیسا لگا؟ سمرا شاہ نے پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ آپ نے میرے لیے کیوں منگوایا ہے یہ؟ مجھے کیا سجنا سنورنا ہے؟ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے؟ وہ کرب بھرے لہجے میں بولی تو اندر داخل ہوتا راہم اس کی بات پر تھم سا گیا۔ بہت جلد تمہاری تکلیفیں دور کر دوں گا میری پیاری سی گڑیا۔ اس عورت کو میں تمہاری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گا، وہ دل ہی دل میں بولا، اور پھر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ارے کس نے کہا کہ تمہیں کسی کے لیے سجنا سنورنا ہے؟ ارے خود کے لیے سجو، خود کے لیے سجنا سنورنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے سجنے سنورنے لگیں؟ تمہارا من نہیں ہے کہ تم خود کے لیے سجو، تو اسی لیے یہ سب کچھ اپنے لیے کرو۔ تمہیں سب اچھا لگتا تھا، مجھے پتا ہے، تو پھر اس سب کو کیوں چھوڑا؟ کسی ایک انسان کی بے رخی کی وجہ سے آپ زندگی کو جینا تو نہیں چھوڑ سکتے، وہ بولا۔ اس سب کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں۔ برسوں پہلے آپ کا کیا گیا گناہ، اس کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتی ہوں، مگر میرا جرم پتہ کیا بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کی بہن ہوں، اور پلیز ان کی زندگی میں ان کی واحد خوشی کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ان کی زندگی میں جب سے آئی ہے وہ دوبارہ سے جینا شروع کر چکی ہیں، ہنستے ہیں، چاہے میرے ساتھ نہیں لیکن کسی کے ساتھ تو ہنس رہے ہیں نا۔ راہمہ کی بات پر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب میں کیا بولوں تمہیں؟ میرے خیال میں انسان کو کسی کی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ انسان تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے خود کو اتنا تڑپاتی کیوں ہو؟ اگنور کرو اسے، وہ تمہاری محبت ڈیزرو نہیں کرتا، تمہاری زندگی ہے، تم اکیلے بھی اس کو اچھے سے مینج کر سکتی ہو، نہیں تو کسی اور مرد سے شادی کر لو، راہم نے کہا۔ اچھا تو میری بار کوئی اور مرد؟ اور اسرا کی بار آپ نے تو یہ بات کہی تھی نا کہ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اس خاندان کے اصول ہیں، مرد چاہے جتنی بھی جگہ منہ مارے واپس پلٹے تو عورت کو اسے ہر حال میں اپنانا ہی ہوتا ہے۔ آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ نے بھی تو گناہ کیا ہے نا، آپ نے تو کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ راہمہ کی بات پر وہ لب کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اپنے شوہر سے کافی محبت کرتی ہو، اس کی زبان بول رہی ہو۔ بھائی ہوں میں تمہارا، جان چھڑکا کرتی تھی تم مجھ پہ، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ تو نہیں بدل سکتی لیکن میں آپ کی طرف آنے والا ہر راستہ بدل سکتی ہوں اپنے شوہر کی خاطر۔
وہ سرد لہجے میں بولتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کی اوٹ میں ضامن ساکت و جامد کھڑا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں کرنے کے بعد وہ کمرے میں تیار ہونے کے ارادے سے داخل ہوا تو سامنے موجود راحمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گرین اور گولڈن میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نگاہیں چراتا کپڑے پکڑ کر چینج کرنے چلا گیا۔ باہر نکلا تو اسرا اسے بٹھائے میک اپ کر رہی تھی۔ بس کرو نا اسرا، تم بل بتوڑی بنا دو گی، راحمہ نے کہا۔ اوہو راحمہ پلیز بولیے نہیں، آئی لائنر خراب ہو جائے گا، اسرا نے کہا تو ضامن نے اپنی لاڈلی کو قرب سے دیکھا جس کا سکون جلد برباد ہونے والا تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی، لاپرواہ شرارتی ذہن والی، مگر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے نام سے منسوب ہے۔ بھیا دیکھیے بھابھی کیسی لگ رہی ہیں، اسرا نے کہا۔ میری بہن نے تیار کر کے بہت پیاری بنا دیا ہے۔ راحمہ اس کی اتنی سی تعریف پہ کھل اٹھی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، آپ بھابھی جلدی سے آ جائیے گا بھیا کے ساتھ، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ آؤچ! اس نے ماتھا مسلتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ واٹ دی ہیل! آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ چڑ کر بولی تو راحم سنجیدگی سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے اسرا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو راحم نے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑیے ہمارا ہاتھ، وہ تڑپ کر بولی۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راحم نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم تو بہت ہی حسین ہو، چھوٹی سی ہوتی تھی جب چھوڑ کر گیا تھا، سوکھی سڑی سی بانس جیسی، مگر اب تو اللہ نے نسوانی حسن کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ وہ اس کی کمر سے جکڑے اپنے سلگتے لب اس کے کندھے پر رکھ گیا۔ وہ تڑپ کر اسے خود سے چھڑوانے لگی مگر وہ شخص اب اس کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ راحم دھیما سا مسکرا کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ اوپر سے آتی دکھائی دی مگر اس کی آنکھیں اور ناک رونے سے سرخ ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ضامن اور راحمہ بھی آ گئے۔ اسرا کیا ہوا، چہرہ اتنا بجھا کیوں ہے؟ نمرا شاہ کے پوچھنے کی دیر تھی اور وہ ان کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ وہ سب اس سے پوچھ رہے تھے اس کی رونے کی وجہ، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب تو راحم بھی اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اس کا دل پسیج رہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ کچھ دیر گزری تو آغا شاہ نے اسٹیج پہ اسے اسرا کو ساتھ بلایا۔ آج ہماری ایک پوتی کا نکاح ہے اور تو اگلے ہفتے ہمارے پوتے راحم اور پوتی اسرا کی شادی ہوگی۔ آغا شاہ کی بات پر اسرا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا مگر اس کی زبان گنگ تھی۔ پھر فنکشن ختم ہوتے ہی وہ نمرا شاہ اور عاصم شاہ کے روم میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ عاصم شاہ نے بہت محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ بابا مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ منع کر دیجئے، اس کے علاوہ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو نمرا شاہ اور عاصم شاہ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بیٹے، تمہارا بچپن سے نکاح ہوا ہے راحم کے ساتھ، اب ہماری مجبوری ہے، ہم اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے۔ عاصم شاہ کی بات پر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پوری شاہ حویلی کی چھت اس پر آ گری ہو۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ بات قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جس بات کو میں نہیں جانتی وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں جانتی، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میں نے بول دیا تو بول دیا، وہ روتے ہوئے انداز میں بولی اور پھر نمرا کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ نمرا شاہ نے بے بسی بھرے انداز میں عاصم شاہ کو دیکھا جس کی آنکھیں خود نم تھیں مگر وہ اس حویلی کی روایات کے سامنے بے بس تھے۔ پلیز بابا کچھ کیجئے نا، میری شادی نہیں کر سکتی، پلیز بابا، وہ تڑپ کر بولی۔ فائقہ اور ساریہ بھی وہاں آ چکی تھیں، وہ اور بامشکل اسے لے کر کمرے میں آئیں۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے سو نہیں سکی، پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی ساریہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں تم جاؤ اور جا کر راحم بھائی سے خود جا کر کہو کہ تم ان کے ساتھ رخصتی نہیں کرنا چاہتی بلکہ رہائی چاہتی ہو، اور پھر ویسے بھی جس رشتے کو جانتی تک نہیں تھی تم اس رشتے کو نبھا نہیں سکو گی۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ راحم کس طرح کا انسان ہے، اس نے کیا کیا برسوں پہلے، تم ایک بد کردار انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، میں جانتی ہوں۔ تم ایک کام کرو، اس کے کمرے میں جاؤ اور جا کر اسے فوراً انکار کر دو اور کہو کہ اس رشتے سے منع کر دے۔ ویسے بھی مرد کو جب عورت نہ کرتی ہے تو وہ تل ملا اٹھتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ غصے میں کچھ ایسی حرکت کرے گا کہ جس کو پکڑا جا سکے۔ تم ایک کام کرو، تم اسے کہہ دو کہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو جو تمہارے کالج میں ہوتا تھا۔ ساریہ نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ساریہ آپی، میں یہ بات نہیں کر سکتی، اگر انہوں نے یہ بات بابا اور ماما کو بتا دی تو ان کا سر جھک جائے گا۔ آپ جانتی ہیں نا وہ کس قسم کا انسان ہے، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ ارے مرد کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہو،
وہ ایسی عورت سے کبھی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ایک بار تم آزما کر دیکھو، ساریہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ بیٹھی فائقہ کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ایسا کچھ پوچھو۔ مجھ تو ویسے بھی لگتا ہے کہ راہم بھائی غلط نہیں تھے۔ فائقہ نے کہا۔ واٹ؟ تمہیں یہ بات کیوں لگی کہ وہ غلط نہیں تھے؟ ساریہ نے یہ بات طنزیہ لہجے میں پوچھی۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ ساریہ، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں اور 18 سال کی تھیں جب یہ واقعہ ہوا، اور ہم لوگ راہم بھائی کو جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ یہ ان کی بیوی تھی، بالغ تھی، 15 سال کی تھی ماشاءاللہ، مگر انہوں نے کبھی اسے ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن زریں کو ٹچ کیوں کیا؟ مجھے تو ویسے بھی جب پہلی بار زریں سے ملی تھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بہت بے باک تھی وہ، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، کسی ایک نے بھی ان کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس رات وہ راہم بھائی کے کمرے میں کرنے کیا گئی تھی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ راہم ہوا کیا تھا۔ سب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا تھا ایک طرفہ بات سن کر، اور جو ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتا۔ فائقہ بولتی جا رہی تھی۔ توبہ استغفار فائقہ، جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مطلب کچھ بھی تم سوچتی ہو؟ نہیں، تمہارے خیال میں ہمارے ضامن بھائی کو غلط فہمی ہوئی تھی، یہی کہنا چاہتی ہو؟ ضامن بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ساریہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تھوڑی ہے جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ سچ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا پہلو نہیں ہو سکتا جس کو دیکھا ہی نہیں گیا، فائقہ نے کہا۔ اوہ، تو تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گڑیا، ہماری اسرا کو اس شخص کو قبول کر لینا چاہیے صرف اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے اس کی بات کا کوئی اور دوسرا پہلو ہو؟ اگر دوسرا پہلو نہ ہوا تو؟ اس لیے میری بات مانو اسرا، اس کی باتوں پر بالکل توجہ مت دو، اور ابھی اسی وقت جاؤ اور جا کر راہم سے کہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو فکر مت کرو، ہم کمرے کے باہر ہوں گے، تمہیں بس ایک چیخ مارنا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ ساریہ نے یہ کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی، پھر وہ اٹھ کر راہم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ اندر سے ایک گمبھیر آواز سنائی دی تو وہ اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس پش اپس کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر مڑنے لگی۔ رکو، وہ تیزی لہجے میں بولا تو وہ کانپتے وجود سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ٹاول سے پسینہ صاف کرتے پاس آیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو جلدی بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو اس نے تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ اس شادی سے منع کر دیجئے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنے لب چباتے ہوئے بولی۔ ان پہ تم ستم ہٹاؤ، ان پہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھ کر معنی خیز انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، تم نے بات کر لی، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس سے پہلے کہ میری تم پہ نیت خراب ہو۔ وہ بولتا ہوا مڑ کر ٹیبل کے پاس جا کر اپنی پانی کی بوتل کو لبوں سے لگا گیا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں سکتی۔ اس نے جلدی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی بات پر بنا ریئیکٹ کیے پانی پی رہا تھا۔ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند۔ وہ اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے مڑا تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کہ اب چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم اتنی حیران کیوں لگ رہی ہو؟ تم شاید یہ بات کرنے کے بعد میرا کچھ اور روپ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہیں اپنا وہ روپ نہیں دکھاؤں گا ابھی، وقت آنے پہ دکھاؤں گا۔ خیر تم نے اپنی بات کر لی، تم جا سکتی ہو، اور ہاں، جس کو بھی پسند کرتی ہو نا اسے بریک اپ کر لو اور کہہ دینا اسے کہ تم کسی اور کی بیوی ہو، اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ منہ مارتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے رخسار تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو وہ ساکت و جامد سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے جاتے ہی راہم کے چہرے پر پتھریلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا تھا اور شاور کے نیچے کھڑا ہوتا دیوار پہ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اپنے اندر ابلتے لاوے کو باہر آنے سے روکنے لگا، مگر ضبط کی تنابیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ پھر دماغ سے ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ کپڑے چینج کر کے باہر نکل آیا تو لاؤنج میں زفشاں، سمرہ اور راہمہ کے بیچ بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا میری پیاری سی بہن کو؟ وہ اس کے پاس جا کر بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ او مائی گاڈ، اتنا برا ہے کیا تمہارا شوہر جس کے ساتھ جانے کے خیال سے ہی رو رہی ہو؟ اس نے چھیڑا تو زفشاں اس کے کندھے پر مکہ برسانے لگی اور وہ ہنستے ہوئے اسے گلے لگا گیا۔ پھر وہ اسے ہنسانے کے لیے چٹکلے سنا رہا تھا اور کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ پل پہلے وہ انتہائی غصے میں تھا۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں مکمل تھی تو رسم کے مطابق بارات کے استقبال کے لیے وہ ضامن کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔
اور بڑے اخلاق سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ زفشاں کے سسرال والے پہلی بار اس سے ملے تھے اور کافی متاثر ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد زفشاں کو لے کر اسرا اور فائقہ اسٹیج پر جا رہی تھیں اور اس نے بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی، جو کہ سی گرین کلر کے شرارے کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ یاد آئے تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کچھ دیر بعد زفشاں کی رخصتی کا شور اٹھا اور زفشاں کے ساتھ رسم کے مطابق راحمہ اور ضامن نے جانا تھا۔ ضامن نے اپنا دامن بچانے کی کافی کوشش کی، مگر نمرا شاہ نے اس کی ایک چلنے نہ دی اور پھر وہ اپنی گاڑی میں، جبکہ راحمہ زفشاں کے ساتھ تھی۔ پورا راستہ راحمہ اس کا ہاتھ تھامے حوصلہ دیتی آئی تھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ باندھا۔ زفشاں کے سسرال والے تو انہیں رکنے کا کہہ رہے تھے، مگر ضامن انتہا کا ضدی، اس نے فوراً انکار کر دیا اور پھر اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ لوگ اس گاؤں سے نکل کر اپنی کوٹھی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ گاڑی ہچکولے کھانے لگی اور پھر 2-3 ہچکولوں کے بعد وہ ایک دم سے رک گئی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ پھر ضامن نے باہر نکل کر چیک بھی کیا، لیکن گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ جھنجھلا کر آ کر گاڑی میں بیٹھ کر موبائل سے کال ملانے لگا، مگر اس جگہ پر سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ راحمہ خوف زدہ سی بیٹھی، جتنی دعائیں یاد تھی پڑھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد کسی نے کھڑکی کھٹکھٹائی تو راحمہ چھینک مارتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ پلیز مت کھولیے گا، وہ اس کا بازو دبوچے بولا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ضامن نے کہتے ہوئے ونڈو کھولی تو باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا بابو جی، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، کیا یہاں پر کوئی گاڑی میکینک ہوگا؟ نہیں صاحب جی، اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ یہاں پر زیادہ دیر مت ٹھہریے، یہاں پر آج کل ڈاکو پھر رہے ہیں۔ ایک کام کیجیے، یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا ڈھابا ہے، وہاں آ کر رات ٹھہر لیجیے، اس شخص نے کہا تو راحمہ نے مزید خوفزدہ ہو کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ پھر وہ اس آدمی کے ساتھ ڈھابے کی جانب بڑھے ہی تھے کہ بارش ہونے لگی۔ اس آدمی نے اپنا چھاتا راحمہ کو دے دیا۔ وہ وہاں سے بھیگتے ہوئے اس ڈھابے پر پہنچے تو اس کے ساتھ ایک گھر سا بنا تھا۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ جلدی سے چلی آئی اور انہیں ایک کمرے میں لے آئی جہاں پہ چھوٹا سا پلنگ رکھا تھا اور زمین پر چٹائی بچھی تھی۔ ضامن کو گیلے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی تو اس نے اس آدمی سے کپڑے مانگے۔ اس نے اپنی دھوتی کرتا دے دیا۔ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ راحمہ پر الٹ پڑا، پھر تکیہ اٹھا کر زمین پر لیٹ گیا، مگر سردی بہت لگ رہی تھی، لیکن ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ پھر جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے، میں مر گیا ہوں جو رو رہی ہو؟ اس نے کندھے سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو اسی وقت بادل زور سے گرجے اور وہ چیخ مارتی ضامن کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ ضامن کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی تھی۔ اس کا نرم گرم سا وجود اور کچھ رومانٹک موسم نے اس کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ جو 3 سالوں سے اس کے سائے سے بھاگ رہا تھا، آج اسے باہوں میں بھرے جذبات کی رو میں بہکتا چلا گیا۔ پھر پرسکون ہونے کے بعد وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں لیے آنکھیں موند کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ضامن گم سم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر کپڑے چینج کرتا باہر آیا تو اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ صاحب جی، آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دی، اس آدمی نے کہا۔ بہت شکریہ یار، ضامن نے کہتے ہوئے اسے پیسے دیے، مگر وہ آدمی انکار کرنے لگا، مگر ضامن زبردستی اسے پیسے دے کر ہی مانا۔ پھر وہ اس کے ساتھ حویلی پہنچا تو سب لوگ اس کے لیے پریشان تھے۔ وہ سب سے مل کر کمرے میں آ کر فریش ہوئے۔ وہ ماتھا مسلتا صوفے پہ بیٹھا تھا کہ راحمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، تم کیوں آئی ہو میرے پاس؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ چائے کے مگ پہ ہاتھ مار گیا اور گرم چائے راحمہ کے ہاتھ جلا گئی۔ آئی ایم سوری، اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا تو راحمہ نے شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ چھڑوا کر کانچ اکٹھا کرنے لگی۔ ضامن لب بھیج کر باہر نکل گیا۔ گھر میں دوبارہ سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اسرا تو جیسے گمسم سی ہو گئی تھی، نہ بولتی تھی نہ کھاتی پیتی تھی۔ نمرا شاہ اسے دیکھ کر روتی رہتی تھیں۔ یوں ہی مصروفیت کے دن گزرتے چلے گئے اور شادی کا دن آ پہنچا۔ اسرا کو رخصتی کے بعد راحم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ساکت اور جامد سی کسی بے جان مورت کی مانند بیٹھی تھی کہ راحم اندر داخل ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ راحم نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پوچھا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر ایک سائڈ پر گرنے ہی والی تھی کہ راحم نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اسرا، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، مگر وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ راحم کو محسوس ہوا جیسے اسے بخار ہے۔ اسے چھو کر دیکھا تو اس کا جسم کافی زیادہ تپ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے تکیے پر سیدھا کیا اور پھر اس کے ماتھے پر تازہ پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کراہتے ہوئے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو وہ دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس پہ جھکا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ چلو تھوڑی سی اٹھو شاباش، میں کچھ تمہارے لیے کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، پھر میڈیسن لو اور لیٹ جاؤ، تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔
پھر راہم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ تھا۔ زبردستی تھوڑا سا دودھ پلانے کے بعد اس نے میڈیسن دی اور اس کے سر کو دبانے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پوری رات اس کے لیے جاگا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ شخص تو اتنا برا تھا، پھر بھی اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا؟ اس کے رویے پہ الجھتی اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ راہم نے بولتے اس کے ماتھے کو چھونے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا۔ وہ شخص سب کے سامنے ہنس بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ذرا بھی شکن نہیں تھی۔ پھر فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ چھوڑا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھی ہوئی زیورات اتارنے لگی اور ساتھ ہی راہم کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب ہوگا، لیکن وہ تو پوری رات اس کی خدمتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے رویے پر الجھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ رات کو زبردستی سے اپنا حق لے گا، لیکن وہ شخص تو اپنے رویے سے اسے الجھا گیا تھا کہ ایک دم سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگا کہ وہ آج اس کے ساتھ یہ سب ضرور کرے گا۔ اس نے کپڑے نکالے اور کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساریہ فائقہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائقہ نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے کپڑے اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد آ کر وہ ان دونوں کے درمیان لیٹ گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ ساریہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ شخص بہت عجیب ہے۔ میں اس کے رویے پر الجھتی جا رہی ہوں، لیکن مجھے ایک دم سے خوف محسوس ہوا تو میں جلدی سے کمرہ چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا تو اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ویسے ہی تمہیں بہت بری حرکت کی ہے۔ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔ تمہیں اس طرح سے اسے چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہیے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، فائقہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ غصے سے باہر نکل کر اس کے روم میں آیا اور دروازے کو نوک کیا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ سے دروازہ نوک کیا اور ایک دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ اپنی دونوں بہنوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو چلو کمرے میں، اس نے پاس جا کر کہا۔ مجھے نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے تم سے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو گی یا نہیں۔ میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ ابھی اسی وقت کمرے میں چلو، ورنہ یہاں پر بہت برا ہو جائے گا۔ تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کیا کر جاؤں گا، وہ لہو رنگ آنکھوں سے بولا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی راہم نے اس کو کندھوں سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ میرے ضبط کو آزماؤ مت، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ اس طرح کمرے سے باہر جا رہی ہو۔ تم اس طرح کر کے میری اور اپنی انسلٹ کروا رہی ہو۔ آئندہ سے ایسی حرکت کی نا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، وہ کہتا ہوا اسے چھوڑتا سگریٹ کیس اٹھائے باہر ٹیرس پہ چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر باہر بیٹھا اپنا دل جلا رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر اندر آیا تو وہ تکیے کو باہوں میں بھرے پرسکون سے سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی نفرت ہے تمہیں مجھ سے، مگر میرا یہ دل تمہاری محبت میں پاگل ہے۔ تمہارا ساتھ میرے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، وہ اس کے چہرے کو نگہارتا دل ہی دل میں بولا۔ پھر وہ دراز سے سلیپنگ پلز کھانے کے بعد آہستہ سے تکیہ اس کی باہوں سے نکال کر لیتا دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسرا نے کروٹ لی، اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ تو جیسے اپنے ضبط کی انتہا پہ تھا، پھر بمشکل اپنے جذبات پر بند باندھنے لگا اور کچھ دیر میں وہ اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے سو چکا تھا۔ اسرا کی آنکھ کھلی تو خود کو راہم کے اتنا قریب دیکھ کر جیسے خوف کی لہر پورے بدن میں دوڑ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بیڈ سے اتر گئی۔ راہم مندی مندی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا جو اسے ہمیشہ خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکل گیا۔ پورا دن وہ حویلی سے باہر ہی رہا تھا اور رات گئے لوٹا تو اسرا صوفے پہ بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ وہ اپنی شال کندھوں سے اتار کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ صبح تیاری کر لو، ہم شہر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ کیونکہ وہاں میرا بزنس ہے اور میں وہیں پر رہتا ہوں، تو واپس تو جانا ہی ہوگا۔ ساری زندگی یہاں تو نہیں رہ سکتا نا، وہ اطمینان سے بولتا۔ اس کا اطمینان چھین چکا تھا۔ لیکن آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پہ رہوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم جاؤ گی یا نہیں، میں نے کہا ہے تم صبح تیاری کر لو، ہم شہر کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی جائیں گے۔ اور ہاں دوسری بات، یہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے واپس، وہ تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اسرا رونے لگی تھی مگر وہ کٹھور بنا بیٹھا تھا۔
پھر وہ سلیپنگ پلز لینے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح سمرا شاہ نے آ کر اس کی تیاری مکمل کی اور دوپہر میں وہ روتی سسکتی اس کے ساتھ شہر آ گئی۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی اور پھر وہ اسے لیے اندر آیا تو ملازمہ نے اسے سلام کیا اور سارا سامان پکڑے اسے لیے روم میں آ گئی۔ پھر وہ شہر آتے ہی مصروف ہو چکا تھا۔ وہ دونوں الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ ان کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ پورا دن بوکھلائی سے پھرتی تھی اور اسے یہاں سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر کے نوکر راحم شاہ کے گن گاتے تھکتے نہیں تھے اور وہ شخص مسٹری بن گیا تھا اس کے لیے۔ وہ بے چین سی رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم میں آئی تو وہاں سے ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے ہنس ہنس کر کون سا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے اسے سن رہا تھا۔ وہ بے چین سی ہو گئی، وہاں سے واپس پلٹ کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی مہمان آئی ہے کیا رانی؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی مہمان نہیں، وہ تو سمجھ لے اس گھر کی فرد ہی ہے، یہاں آؤٹ ہاؤس میں رہتی ہیں، صاحب جی کی دوست ہے اور پہلے ہی بنی ہے، کچھ عجیب سی ہے، ملازمہ نے بتایا تو وہ مزید ڈسٹرب ہو گئی۔ پھر اگلے 3-4 دن وہ یہ سب دیکھتی رہی اور اس دن وہ دندناتی ہوئی اسٹڈی روم میں گئی تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی تو دیکھوں کہ ایسی کون سی شہزادی ہے جس کی وجہ سے اپنی بیوی سے لاپرواہ ہیں۔ وہ پاس جا کر چپتی ہوئی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ جب وہ لڑکی جیسے ہی مڑی تو اسرا کو لگا جیسے چھت اس کے اوپر آ گری ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کے بھائی کی محبت زریں تھی۔ یہ کون ہے جان؟ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، یہ تمہاری بہن ہے نا؟ زری کی بات وہ بولنے ہی والی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ جاؤ جا کر دیکھو ملازمہ نے کھانا بنا لیا ہے کہ نہیں؟ راحم جلدی سے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ نہیں، اس بار میں اپنے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہونے دوں گی، اور یہ لڑکی بھی ملی ہے ساتھ، لیکن کیوں؟ جس لڑکی نے راحم پہ یہ الزام لگایا ہو کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، پھر وہ اسی کے ساتھ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ لب چباتے ہوئے سوچے گئی۔ پھر رات گئے وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ پھر سے میرے لالا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ میں سب کو آپ کی سچائی بتا دوں گی اور بتاؤں گی کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلانے لگی۔ آواز نیچی رکھو، اور ہاں، تمہیں جس کو بتانا ہے بتا دو، کیونکہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور ویسے میں نے یہ شادی تمہارے بھائی کو سبق سکھانے کے لیے تم سے کی تھی، لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اس سب کے باوجود باز نہیں آئے گا، اس لیے میں نے پیسہ دکھا کر تماشا دیکھنے والا معاملہ کیا۔ میرے پاس پیسہ دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد میرے پیارے دوست ضامن کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، بہت نفرت۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ پرسکون سا کھڑا تھا، پھر وہ اس سے پیچھے ہٹتا باہر نکل گیا۔ اس نے اس کے باہر جاتے ہی ضامن کو ساری بات بتائی۔ واٹ؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ضرور اس شاطر آدمی کی کوئی چال ہوگی، ضامن بولا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اب مجھے لے جائیے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں میں آ رہا ہوں، تم فکر مت کرو، میں کل صبح بھی آ جاؤں گا۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا تو وہ فون رکھتے تکیے میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ ضامن اس دن سے خود سے بھاگ رہا تھا۔ نہ جانے اس دن کے بعد سے اسے کیا ہو گیا تھا کہ دل اس کی قربت کے لیے مچلا جا رہا تھا، اور وہ تو زریں کو بھی بھول رہا تھا، مگر آج اسرا نے فون کر کے اسے جو بتایا اس کے بعد وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ پھر اگلے دن وہ صبح شہر پہنچ چکا تھا اور لان میں بیٹھے راحم کے ساتھ چائے پیتی زریں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ زریں، اس نے پاس جا کر پکارا تو زریں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے چونکی، مگر دوسرے پل وہ مسکرا دی۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ جس شخص نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا اسی کو اپنانے لگی ہو تم؟ وہ کرب سے بولا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں شادی کے لیے اتنی بار کہا، مگر تم ہر بار بات ٹال جاتے تھے، تو میں کب تک اس طرح زندگی گزاروں؟ میں نے راحم کا پرپوزل قبول کر لیا، اور ویسے بھی مجھے لگا کہ جس شخص نے میرے ساتھ قربت کے لمحات گزارے ہیں وہی میرا شوہر بنے گا۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اس کا اطمینان چھین چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو، ایک ایسے انسان جس نے تمہیں تکلیف دی، اس کی وجہ سے ہم دونوں الگ ہوئے، اور آج تم اسی کا ہاتھ تھام گئی۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ چلایا۔ چلاؤ مت، بے وفائی تمہاری طرف سے بھی شروع ہوئی تھی۔ تم نے کیوں شادی کی تھی؟ خود تو تم شادی شدہ ہو کر اپنی زندگی کے مزے لو، اور میں اپنی تنہائی میں زندگی گزاروں؟ ایسا ناممکن ہے۔ ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں اور راحم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں مرد جو اپنی بات کو پورا کرتے ہیں۔ تم تو اپنی محبت کو بھی نہیں نبھا سکتے، بلکہ عجیب حالت ہوتی تمہاری جب تمہارے قریب آتی تھی تو تم بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی مجھے راحم بہت پسند ہے، وہ بے باک اور رومانٹک ہے، مگر تم سے تو ایک آئی لو یو تک نہیں بولا جاتا۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کر راحم کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی اس کے رخسار پر لب رکھ گئی۔
راہیم نے جواباً مسکراہٹ دی تو زامن نے کرب سے دیکھا۔ تم سچ میں بہت گھٹیا انسان ہو۔ زرین کے وہاں سے جاتے ہی زامن نے غصے سے کہا، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ تم نے دیکھا نہیں اس لڑکی کا رویہ؟ یہی کچھ وہ پرسوں پہلے میرے ساتھ کر رہی تھی، اور اس رات بھی وہ میرے کمرے میں آئی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، مگر میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ وہ میرے دوست کی چاہت ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے مجھے دھکا دے کر میرے اوپر جھک گئی اور ساتھ ہی وہ چلانے لگی، اور اسی وقت تم پہنچ گئے اور یہیں سے اس نے اپنا ڈرامہ سٹارٹ کیا اور روتے ہوئے مجھے بد کردار ثابت کر دیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا تو زامن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر یہ بات تم نے بتائی کیوں نہیں؟ اور اگر ایسی ہی بات تھی تو آج اس لڑکی کے ساتھ کیوں ہوں؟ زامن نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ پہلی بات تم نے سنا کب تھا؟ تمہارے علاوہ سب نے یہی مان لیا کہ وہ لڑکی سچی ہے، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سب کو سچی لگی، مگر اسی گھر کا میں جو اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کر احترام سے نگاہیں جھکا لیتا تھا، وہ برا لگا، غلط لگا، اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ وہ اپنا رنگ گرگٹ کی طرح بدلتی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ شاید تم شادی کے بعد اپنا رویہ راہمہ کے ساتھ درست کر لو گے، مگر جب تمہارا رویہ ویسا ہی رہا تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تو صرف چند دن انتظار کرو، یہ اپنے منہ سے بولے گی کہ یہ مجھے چاہتی ہے، اس لیے وہ رات مجھے پانے کے لیے آئی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ یہی فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہاری شادی اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اسے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ تم اس سب کے باوجود بھی اسے پورے دل سے اپنانا چاہتے ہو تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، مجھے جب حویلی سے نکالا گیا تھا اس کے بعد بھی یہ میرے پاس آتی رہی تھی، مگر میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اپنا بزنس سنبھالنے لگا۔ پھر اس لڑکی نے ایک آدمی سے شادی کی جو یورپ کا تھا اور غیر مسلم بھی۔ شادی کر کے یہ لندن میں تھی اور اسے لگتا تھا کہ یہ بات جیسے تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن جب تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور پتہ چلا کہ اس کے تمہارے بعد بہت سارے لڑکوں سے افیئرز رہ چکے ہیں۔ ان افیئرز کی وجہ سے ہی اس کے شوہر نے بھی آج اسے چھوڑ دیا۔ میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے اسی طرح سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید تم اس وجہ سے اپنا اور اس کا رشتہ توڑ دو، لیکن جب تم اس بات پر بھی راضی نہ دکھے تو پھر مجبوراً مجھے اسے کہنا پڑا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زامن کا پورا وجود سن ہو چکا تھا اور اسرا بھی ساکت کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ کھیلنے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور زامن یہ بالکل بکواس کر رہا ہے، اس نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، اس لیے میں اس کی طرف آئی۔ پلیز زامن اس کی بات مت سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ تمہیں مجھ سے پیار ہے نا؟ زرین نزدیک آ کر پھر سے پینترا بدلتے ہوئے کہنے لگی۔ زامن نے جلدی سے آنکھوں کو مسلا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کو کتنے دکھ دیے، میں نے ایک ماں سے اس کا بیٹا تک چھین لیا، میں نے ایک دوستی کو بدنام کر دیا، اپنے بھائی جیسے دوست پر تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں الزامات لگائے۔ افسوس میں نے بات کو بغیر تحقیق کے مانا کیونکہ مجھے تم پر اعتماد تھا، مگر تم تو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، اب یہ بات کر رہی ہو، اور کچھ دیر پہلے تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ جب تمہیں لگا اس طرف سے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تم نے پھر سے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی۔ اگر تم سچی ہو تو پھر یہ تم نے حرکت کیوں کی؟ زامن نے بولا۔ ہاں میں نے حرکت کی، کئی دنوں سے تمہارا بدلتا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں جب تم سے فون پہ بات کرتی تھی تو تم کھوئے کھوئے سے رہتے تھے، اور ایک دن تو تم نے انجانے میں مجھے راہمہ کہہ کر پکارا۔ میں سمجھ گئی کہ اس عورت کا تم پر چل چکا ہے، تو کیا کرتی؟ اور ویسے بھی جب راہم کو دیکھا تو میں نے اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ جانتے ہو پہلی بار جب میں حویلی آئی تو مجھے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی۔ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت، خوش اخلاق اور سب سے بڑھ کر رومانٹک تھا۔ تمہیں ہر مشورہ دیتا تھا کہ زرین سے اس طرح اظہار محبت کرنا، زرین کو یہ اشعار سنانا اور وہ خوش ہو جائے گی، اور تم بولتے تھے، مگر تمہارے پیچھے راہم شاہ تھا تو بس میں اس کے حصار میں چکرتی چلی گئی۔ سچا پیار کیا میں نے اس سے، آج تک نہیں بھولی، لیکن پھر بھی مجھے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے والوں کو زرین معاف نہیں کرتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اسرا کی جانب مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے اس نے منی پستول نکال کر اس پر گولیاں برسا دیں۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے گزری جبکہ دوسری اس کے دل کے قریب لگی تھی۔ اسرا چیخ مارتے ہوئے زمین پر گرنے والی تھی کہ راہم نے تڑپ کر اس کی باہوں میں بھر لیا، اور تیزی سے زرین کی طرف بڑھتے ہوئے زامن نے تیز قدموں سے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ اس کی کنپٹی پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ تم گڑیا کو لے کر ہسپتال جاؤ، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے آتا ہوں، زامن نے کہا تو راہم جلدی سے اسرا کو گاڑی میں ڈال کر اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ راہم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور بار بار آنکھوں کے آگے آنسو سے دھند سی چھا رہی تھی۔
یہ حادثہ ان سب کے لیے ایک سبق بن گیا تھا کہ جذباتی فیصلے اور غلط فہمیاں زندگی کو کس قدر پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ وہ ہسپتال پہنچا تو اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ وہ بینچ پر بیٹھا اپنا سر گرائے رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ضامن بھی آ گیا اور گاؤں سے آغا شاہ، قاسم شاہ اور آصف شاہ بھی آ چکے تھے۔ گھر کی خواتین سے بات چھپا لی گئی۔ اسرا کے آپریشن کے بعد گولیاں نکال دی گئیں، لیکن اس کی حالت ابھی بھی بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ کتنے گھنٹوں سے مسجد میں بیٹھا اس کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ راحم، اسرا کو ہوش آ گیا ہے، ضامن نے کہا تو وہ روتے سجدے میں گر گیا۔ پھر وہ اٹھ کر ضامن کے گلے لگ گیا۔ سوری یار، ضامن نے کہا تو وہ آہستہ سے اسے دور ہو گیا۔ میرے خیال میں گھر میں سب کو بتا دینا چاہیے تاکہ سب لوگ یہیں پر آ جائیں اور وہ اس طرح خوش ہوں گے۔ راحم نے کہا، میں خود گاؤں جا کر سب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ سن کر بہت پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں انہیں تسلی وغیرہ دے کر پھر یہاں لاؤں گا۔ ویسے بھی ابھی مجھے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگنی ہے، ضامن نے کہا اور پھر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے فی الحال بتانے کا ارادہ ملتوی کیا اور وہ کمرے میں آ کر راحم سے بات کر رہا تھا کہ راحمہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون بند کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چائے دینے کے بعد واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس بیٹھو نا، وہ نرمی سے بولا تو اس کے انداز پر الجھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں کان پکڑ کر بولتا ہوں آئی ایم سوری، تو اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اٹس اوکے، راحمہ سر جھٹک کر بولتی، اٹھ کر واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے جلدی سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات کے بعد سے تم نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے، تمہاری چاہت طلب کرنے لگا ہے میرا دل۔ اپنے سلگتے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اسے باہوں میں بھرے اس پر حق جتانے لگا۔ اگلے دن صبح اس نے اسرا کے بارے میں پوچھا تو نمرا شاہ تڑپ تڑپ کر رو دی، لیکن اس کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ راحمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آیا۔ راحمہ کیا ہوا؟ وہ بے قراری بھرے لہجے میں بولا۔ یہ آپ کے قریب آنے کی وجہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے جا چکی ہے اور آپ پر اس کی حقیقت کھل چکی ہے، وہ کرب بھرے لہجے میں بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بے تاب بھرے لہجے میں بولا۔ رہنے دیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے میری جان، میرے دل پر تم قبضہ کر چکی ہو، اس دل میں ہمیشہ تم ہی بسو گی، پلیز آخری موقع دے دو، وہ التجا بھرے لہجے میں بولا تو راحمہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کے سینے میں سما گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسرا رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ بے قراری سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہوا پھر، کیا ہوا میری جان، اس پر جھک کر بولا۔ میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا اور کیا کچھ نہیں بولا ہمیشہ، مگر آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس اب چپ ہو جائیں، اب تم کچھ نہیں بولو گی، میں نے بول دیا ہے نا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے شوہر کو ایک اچھا سا رومانوی لمحہ گزارنے کا موقع دو، وہ اس پر جھک کر مزاحیہ انداز میں بولا تو اس کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری 1 سال پہلے کی تصاویر مجھے دکھائی تھی راحمہ نے، میں تو دیکھ کر بے تاب ہونے لگا، میں تو تڑپنے لگا، میں نے سوچ لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرو گی، اس لیے اپنے آپ سے الجھتا رہتا تھا، مگر تم تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، تم تو کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور سخت لہجے میں بولی۔ نہیں، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، لیکن پتہ نہیں آپ کی طرف دل کھنچتا جا رہا تھا۔ اتنے دنوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے عجیب سی حسرت اور جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے بولی تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ دے گیا۔ اگر سچ میں میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو، وہ دھیمی سی مسکراہٹ بولا، تو جان سے مار دیتی، وہ منہ بنا کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، اور کس کو جان سے مار دیتی؟ ضامن اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، قتل کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے اگر میرا چکر کسی لڑکی کے ساتھ ہوا تو میری جان اسے مار دے گی اور عنقریب میرا قتل کرنے والی ہے، جب اسے یونیورسٹی کے دور میں میری گرل فرینڈ کی لسٹ ملے گی، وہ ضامن کے کان میں بولا تو ضامن کہکا لگا کر ہنسا تو راحمہ اور اسرا ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد اسرا کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، اس کی دیکھ بھال سب کر رہے تھے۔ 1 مہینے بعد وہ کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ آج نمرا شہر واپس چلی گئی تھی اور راحم نے کمرے کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس پر پھول برسنے لگے، وہ حیرت اور خوشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ راحم نے اسے ایک گاؤن دیا تو وہ پہنتے ہوئے جھجکتی باہر آئی۔ راحم نے اسے دیکھا، پھر اسے باہوں میں بھر کر کپل ڈانس کرنے لگا۔ ارے واہ، آپ تو واقعی بہت رومانٹک ہیں، اتنا کچھ کیا میرے لیے۔ ہاں، اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا، اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ کل کائنات بھی جیسے ان کے ملن پر خوش تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے اپنی برسوں کی تھکن اتار رہے تھے۔